بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ یہ سورہ واللیل کی 3 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی تشریح کا سلسلہ گزشتہ کئی مجالس سے چل رہا ہے۔ ان 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیہ ابن خلف کی 3 صفات بیان فرمائی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے امیہ کا نام نہیں لیا، اس لیے یہ حکم صرف اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ان 3 صفات کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ وہ 3 صفات یہ ہیں، ایک بخل، دوسری استغنا یعنی بے پرواہی، تیسری جنت کو جھٹلانا۔ جب کسی شخص میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں تو اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے دوزخ کا راستہ آسان فرما دیتے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب ان 3 باتوں سے بچیں۔ ان میں سے پہلی بات بخل ہے۔ اس کی کچھ تفصیل اگلی مجلس میں عرض کی جا چکی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں انسان کو شرعاً مال خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرے، اور جہاں خرچ کرنا چاہیے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جہاں خرچ کرنا انسان کے ذمہ واجب اور فرض ہے، اگر خرچ نہیں کرے گا تو ایسا ہی گنہگار ہوگا جیسے نماز چھوڑنے سے گنہگار ہوتا ہے۔ وہ شریعت کی طرف سے لازم کیے ہوئے مالی فرائض ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے، جس کا کچھ بیان گزشتہ مجلس میں ہو چکا۔ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے یا زکوٰۃ ادا کر رہا ہے لیکن حساب کر کے پوری زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی بخل میں داخل ہے۔ ایسا شخص سخت گنہگار ہے۔ اسی طرح صدقۃ الفطر ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اسی طرح قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص واجب ہونے کے باوجود صدقۃ الفطر ادا نہ کرے
قربانی نہ کرے تو یہ بخل ہے، اس کا انجام وہی ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ اسی طرح انسان کے ذمے اپنے بیوی بچوں کا نفقہ فرض ہے۔ ہر شخص اپنے بیوی بچوں کو اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ دے، ان کے کھانے پینے اور ان کی ضروریات کا انتظام کرے۔ اس میں اگر آدمی کمی کرے یا خرچہ نہ دے تو یہ بھی ایسا ہی حرام ہے جیسے زکوٰۃ نہ دینا حرام ہے۔ اور کوئی شخص شریعت کے حکم کے مطابق اپنے بیوی بچوں کو خرچہ دے رہا ہے، ان کے کھانے پینے، لباس، رہائش کا مناسب انتظام اپنی حیثیت کے مطابق کر رہا ہے تو اس پر وہی ثواب ملے گا جیسے زکوٰۃ ادا کرنے پر ملتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے وہ بھی صدقہ ہے، لہذا اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی ما تجعل فی امراتک۔ انسان اپنے بیوی بچوں پر خرچہ تو کرتا ہی ہے، لیکن اگر یہ سوچ کر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق مجھ پر واجب کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے لازم کیے ہوئے فریضے کو بجا لا رہا ہوں، تو یہی کام عبادت بن جاتا ہے اور آخرت میں اس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ بہت سے لوگ اپنے بیوی بچوں پر خرچہ کرنے کا خیال نہیں کرتے، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور میں اپنی خواتین کے ساتھ تم سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ لہذا اگر کوئی آدمی بال بچوں پر خرچ کرنے میں تنگی کرتا ہے اور پورے طور پر خرچہ نہیں دیتا اور اپنی حیثیت کے مطابق نہیں دیتا، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، یعنی جو مالدار ہے اس کو اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ دینا چاہیے، اور جو کم آمدنی والا ہے اس کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، لیکن دینا فرض ہے۔ اب اگر ایک آدمی مالدار ہے لیکن بیوی بچوں کو نفقہ کم آمدنی والے جتنا دے رہا ہے تو یہ بھی بخل ہے اور گناہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو فراخی اور کشادگی عطا فرمائی ہے، اسی حساب سے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس پر فرض ہے۔ اگر اس میں کوتاہی کرے گا تو یہ بخل ہے، گناہ اور حرام ہے، ایسا ہی حرام ہے جیسے زکوٰۃ نہ دینا حرام ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے والدین معذور ہو گئے ہیں، کمانے کے قابل نہیں ہیں، تو ان کا نان نفقہ بھی انسان کے ذمے واجب ہے۔ اگر ان کو نان نفقہ نہیں دے گا تو وہ بھی اتنا ہی گنہگار ہوتا ہے جتنا زکوٰۃ نہ دینے والا گنہگار ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بھی سب فرائض ہیں، اگر انسان ان میں کوتاہی کرے تو یہ بخل ہے، اور اس پر وہی وعیدیں ہیں جو گزشتہ آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کے مال کو عذاب کی شکل میں ان کے سامنے لائیں گے۔ اگر کوئی انسان شرعی فرائض کو پس پشت ڈال کر مال جمع کر رہا ہے تو وہ آگ کے انگارے ہیں جو وہ جمع کر رہا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں انسان کو اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، لیکن خرچ نہ کرنے میں ایسا گنہگار نہیں ہوگا جیسا زکوٰۃ نہ دینے سے گنہگار ہوتا ہے۔ اور جیسے فرض نماز کے علاوہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جو سنت ہیں، نفل ہوتی ہیں، اسی طرح مال خرچ کرنے میں بعض جگہوں پر سنت اور نفل کی حیثیت رکھتا ہے۔
ان جگہوں پر بھی انسان کو خرچ کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسی جگہوں پر خرچ نہ کرے تو وہ شخص ایسا ہے جو صرف فرض نماز پر اکتفا کرے اور سنت و نفل کو چھوڑ دے. ایسا شخص فرض کا چھوڑنے والا تو نہیں کہلائے گا، لیکن اس کا یہ عمل بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے. آپ فرض کیجئے کہ ایک مسلمان یہ کہے کہ میں صرف فرض نماز پڑھوں گا، سنت اور نفل کبھی نہیں پڑھوں گا. کوئی مسلمان اس کو گوارا نہ کرے گا. اکابر کا ارشاد ہے کہ فرائض اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ نماز پڑھو، تو اب انسان کے ذمہ فرض ہے کہ وہ نماز پڑھے. اور نفلی عبادت اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. دیکھیے آدمی جب کسی سے تعلق رکھتا ہے تو ایک تعلق تو قانونی ہوگا. مثلا ایک شخص اپنی بیوی کو نان نفقہ تو دیتا ہے اور اس کا مہر ادا کر دیا، لیکن اس کی دلداری نہیں کرتا، نہ اس سے مسکرا کر بات کرتا ہے، تو اس شخص نے قانونی تعلق تو پورا کر دیا لیکن محبت کا حق ادا نہیں کیا. ایسے ہی اگر کوئی آدمی صرف فرائض پر اکتفا کرے اور نوافل کو بالکل چھوڑ دے، اس نے اللہ تعالیٰ سے صرف خشک تعلق رکھا، قانونی تعلق رکھا، لیکن محبت کا جو حق ہونا چاہیے وہ ادا نہیں کیا. محبت کا حق یہ ہے کہ تم نے اس مال کی زکوٰۃ تو ادا کر ہی دی، اس کے بعد بھی آدمی اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتا رہے، جہاں ثواب اور خیر کا کام دیکھے وہاں خرچ کرتا رہے. اسی کو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، اور وہ حق محبت ہے. اس موقع پر انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ اس کو مال سے محبت زیادہ ہے یا اللہ تعالیٰ سے محبت زیادہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر زکوٰۃ کے علاوہ بھی نیک کاموں میں خرچ کرنے کا اہتمام کرو. اہتمام بھی اس طرح کرو کہ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. باری تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم لوگ نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنے اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو جس سے تم محبت کرتے ہو. دیکھیے ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بیکار اور ردی قسم کا مال ہے انسان کے پاس وہ صدقے میں دے دیا، اور جو اچھی چیزیں ہیں اس کو اپنے پاس رکھ لیا. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں زکوٰۃ کے معاملے میں، اپنے اچھے مال کی زکوٰۃ کا حساب کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس استعمال کیے ہوئے کپڑے ہیں، اتنی قیمت کے ہم دیں گے زکوٰۃ میں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کیا سوچ ہے؟ ایسا مزاج ہے. خیر دیکھیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو بیکار اور ردی قسم کا مال انسان کے پاس ہے وہ صدقے میں دے دیا، اور جو اچھی چیزیں ہیں اس کو اپنے پاس رکھ لیا. یہ طریقہ درست نہیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، یعنی ایسا نہ کرو کہ جو چیزیں ہیں ان کو تم صرف کرو، اور وہ خراب چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی آدمی تمہیں وہ چیزیں ہدیے کے طور پر دینا چاہے تو تمہاری پیشانی پر بل پڑ جائے. یہ کیسی خراب چیز میرے پاس لایا ہے. لہذا ایسی چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنی، بلکہ ایسی چیز خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو. اور بخل کا علاج بھی یہی ہے، اس لیے کہ جب انسان اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا دل بہت گھٹتا ہے، اس کے دل پر آرے چل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بخل کا علاج ہی یہ بتایا کہ جن چیزوں سے زیادہ محبت ہے ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ آیت
لن تنالوا البر حتى تنفقوا نازل ہوئی تو ہر صحابی نے اپنا جائزہ لینا شروع کر دیا کہ میرے تمام مال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور اچھا مال کون سا ہے، اور جو چیز زیادہ پسندیدہ اور محبوب تھی اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ ایک صحابی کو گھوڑا سب سے زیادہ پسند تھا، انہوں نے وہ گھوڑا اللہ کے راستے میں دے دیا۔ ایک صحابی کے پاس ایک باغ تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ کرو، مجھے سب سے زیادہ پسند چیز میرا یہ باغ ہے۔ ان احب اموالی الیہ بیرہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے عزیز و اقارب میں جو غریب لوگ ہیں نا، یہ باغ ان میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اگرچہ یہ فرض نہیں کہ آدمی اپنی پسندیدہ چیز ہی خرچ کرے، لہذا وہ صحابی اپنا باغ صدقہ نہ دیتے تو ان پر کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق تھا کہ وہ اس کو خرچ کریں۔ لہذا اگر تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو زکوٰۃ اور فرائض و واجبات کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کی عادت ڈالو۔ اس کا بہترین طریقہ ہمارے بزرگوں نے اور خاص طور پر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مقرر کیا ہوا تھا کہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اس مقصد کے لیے مقرر کر لو، اور جب آمدنی آئے تو اس کو الگ کر کے رکھ لو، تاکہ جب کبھی خیر کا مصرف سامنے آئے تو اس میں خرچہ کر دو۔ حضرت تھانوی اپنی آمدنی کا 5واں حصہ اور بعض اموال کا 10واں حصہ نکال کر رکھ دیتے تھے۔ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا بھی یہی معمول تھا۔ اور چونکہ زکوٰۃ تو ہر جگہ نہیں لگ سکتی، مثال کے طور پر مسجد میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسپتال میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یا اپنے عزیز و اقربا میں ایسے صاحب نصاب ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی لیکن کسی خاص موقع پر ان کی مدد کی ضرورت ہے، اب صدقے کا تھیلا رکھا رہتا تھا اور وہ خود یاد دلاتا تھا کہ اس کو کسی جگہ خیر کے مصرف میں خرچ کرنا ہے۔ یہ خرچ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اب اگر آدمی یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ بس میں نے اپنا فریضہ زکوٰۃ ادا کر دیا، آگے مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ادا نہیں کیا، یہ بھی بخل میں داخل ہے۔ بہرحال بخل کا ایک معنی تو یہ ہوا کہ جہاں شرعاً خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں آدمی خرچ نہ کرے تو یہ بخل ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جس جگہ انسان کو مروتاً خرچ کرنا چاہیے وہاں آدمی خرچ نہ کرے، اگرچہ شرعی اعتبار سے وہاں خرچ کرنا فرض نہیں تھا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کے پاس ملازم ہے، اس کی تنخواہ کم ہے، اس سے اس کا گزارا نہیں ہوتا، لہذا آپ کو مروتاً یہ سوچنا چاہیے کہ یہ غریب آدمی ہے، اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دوں تاکہ اس کا گزارا ہو جائے۔ اب اگر وہ کم تنخواہ پر مجبوراً کام کرنے پر راضی ہو جائے تو شرعاً اس کو جائز کہیں گے، لیکن مروتاً یہ بات اچھی نہیں کہ اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر آپ نے اس کو کم تنخواہ میں راضی کر لیا۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بہت پسند کرتے ہیں کہ اس کی یہ کیفیت ہو، رحم اللہ عبداً سمحن اذا باع سمحن اذا اشترى سمحن اذا اقتضى، یعنی جو شخص کوئی چیز بیچے تو بیچنے میں بھی وہ نرم ہو، جب خریدے تو خریدنے میں بھی نرم ہو، اور جب کسی سے اپنا حق مانگے تو اس وقت بھی نرم ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ بیچتے وقت نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک ضرورت مند آدمی آپ کے پاس کوئی چیز خریدنے کے لیے آیا، آپ نے اس کی قیمت میں اپنا منافع بہت زیادہ رکھا ہوا ہے، اب وہ آدمی آپ سے کچھ قیمت کم کرنا چاہتا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں میں تو کسی حال میں
اس کی قیمت کم نہیں کروں گا، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے تو آپ اس کے لیے تھوڑی قیمت کم کر دو گے تو یہ نرم خوئی ہے۔ اور سمحن اذا اشترا کا مطلب یہ ہے کہ وہ بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے گیا تو حالانکہ وہ شخص مالدار ہے لیکن اس کے باوجود دکاندار سے ایک ایک پائی پر بحث کر رہا ہے اور چیز کی قیمت کم کرانے پر اصرار کر رہا ہے، تو اب دکاندار نے اس سے جان چھڑانے کے لیے قیمت کم کر دی جبکہ اس کا دل راضی نہیں تھا، لیکن آپ کے اصرار پر بادل ناخواستہ اس نے قیمت کم کر دی، تو یہ کمی آپ کے لیے حلال نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال اس کی خوشدلی کے بغیر حلال نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ خریدتے وقت بھی نرم ہو، لہذا تھوڑی بہت قیمت کم کرانے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن قیمت کم کرانے پر اصرار کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ سمحن اذا اقتضا، مثلا ایک شخص آپ کا مقروض ہے اور آپ اس سے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس سے مطالبہ کرنے میں بھی نرمی اختیار کرو۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو اس کو مہلت دیجئے، اس پر مسلط نہ ہو جاؤ۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں جو بیچتے وقت بیچنے بھی نرم ہو، خریدنے میں بھی نرم ہو اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے میں بھی نرم ہو۔ اب اگر کوئی شخص ان تینوں مواقع پر نرمی اختیار نہیں کرتا بلکہ سختی کرتا ہے تو اس کو شرعاً حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن خلاف مروت کے اور خلاف اخلاق اور خلاف مروت ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو یہ عمل بھی بخلا میں داخل ہے۔ اس بخلا کا علاج یہ ہے کہ اس مال کی محبت کو دل سے نکالنا، خدا کی مال کی حقیقت انسان کو پتہ چل جائے یہ کیا چیز ہے، کیا میں اس کو کھا کر اپنی بھوک مٹا سکتا ہوں، کیا اس سے براہ راست اپنی پیاس مٹا سکتا ہوں، کیا براہ راست اس کو پہن سکتا ہوں، اپنی ذات میں کوئی قیمت نہیں جب تک کہ ان سے کوئی چیز خریدی نہ جائے۔ لہذا ان پیسوں کو گن کر رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں، جمع معلوم وعددہ میں داخل ہے۔ رزق کا ذمہ دار تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ مال سے انسان کو محبت تو ہوتی ہے، بغیر محبت کے وہ مال کو کیسے کمائے گا، لیکن ایسی محبت جو انسان کو اس مال کے شرعی فرائض اور مروت کے تقاضوں سے غافل کر دے، اس کو دل سے نکال دو۔ اور نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ مال خرچ کرتے ہوئے سینے پر سانپ لوٹ رہے ہوں وہاں خرچ کرے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخل کی کیفیت دور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك،
اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دیں. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. جو قید و بند میں محبوس ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں. تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق واجب الادا ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما. اس دن کی رسوائی سے بچا لے. اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں
حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت اور مرحمت فرما۔ اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا